کو کس سے شادی کی اجازت ہے ادر دین مسلم؟ دس از یور کوشچن. جی یہی سوال ہے. شکریہ. جی ہاں بہت شکریہ جی، آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ جی. قبلہ آپ مجتہد کے بارے میں بتا رہے تھے. ایسا ہے کہ اگر پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے. جی ضرور، بلکہ وہ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے جلدی. ایسا کہ مسلمان جو ہے وہ جو غیر مسلمان ہیں اہل کتاب میں سے شادی کر سکتا ہے. اب مرد جو ہے ان کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. مکتب جعفری میں یہ ہے کہ دائمی شادی نہیں کر سکتا. جو متع کر سکتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت جو ہیں وہ بعض شرائط کے تحت وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی. صرف مرد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن وہ جو بت پرست ہیں یعنی اہل کتاب نہیں ہیں تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. قبلہ یہ آفتاب شاہ صاحب نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہم سے. اسپیشلی اس ملک میں رہتے ہوئے کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے ایک ہندو لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کر لی ہے. تو بہت کمپلیکیٹڈ سا کوسچن ہے آف کورس. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو آف کورس یہ نظر آتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. جی دیکھیں، مسلمان سے شادی نا جی، مسلمان کا کف مسلمان ہے. اچھا، اہل کتاب سے اجازت ملی ہے شادی کرنے کی. ہمارے فقہا جو کہتے ہیں کہ عقد غیر دائمی تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، دائمی عقد نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مسلمان ان کا ہونا ضروری ہے. جی تو ہم اجتہاد اور مجتہد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو خود یہ جو اجتہاد ہے اس کا معنی یعنی جد و جہد کرنا، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے قوانین کو استخراج کیا جائے. ایک قانون ہوتا ہے صریح ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس میں تو اجتہاد نہیں ہوتا. اجتہاد اس میں ہوتا ہے کہ جو صریح حکم نہیں ہے، واضح حکم نہیں ملتا، اس میں اجتہاد ہوتا ہے. اور استنباط جو ہے وہ نبتا کے مادے سے ہے، پانی کو زمین کی تہ سے نکالنا. اور اجتہاد جو ہے وہ فہم دقیق اور استنباط عمیق سے عبارت ہے اجتہاد. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص حوزہ علمیہ میں جائے، وہاں پڑھے، اور تقریباً 20-25 سال لگ جاتے ہیں اس پر اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے لیے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. 20-25 PhD کے برابر اس شخص کی تعلیم ہوتی ہے، تب جا کے وہ اس میں ملکہ اجتہاد کا پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ جو بھی 2-4 سال پڑھ لے کسی مدرسے میں، حوزے میں، وہ سمجھے کہ میں مجتہد ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پوری زندگی جو ہے نا وقف کرنی پڑتی ہے، اور مسلسل جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہر شخص کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے. بالکل. قبلہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مجتہد. جی کال. جی قبلہ ایک کال ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. مولانا صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. میں رانا یاسر صاحب آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب ایک کوشچن ہے. کافی دن سے نا میں نے یہ مسئلہ سنا تو اس کے بارے میں ویریفائی کرنا تھا، سو ٹائم نہیں تھا سوری ملتا. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، جی ناجائز تعلقات، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہے، یہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ کا سوال کیا آپ نے. اوکے اللہ حافظ. جی بہت شکریہ یاسر صاحب. بہت ہی ایک ایسا مطلب ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر گفتگو مشکل بھی ہے لیکن یہ لازم بھی ہے اور بہت ہی اہم ہے. قبلہ اس کے اوپر آپ. جی ایسا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ شریعت نے منع قرار دیا ہے کہ شادی سے پہلے کسی سے روابط جو ہیں وہ برقرار کرنا گناہ عظیم ہے یہ. اچھا، بالفرض اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اگر تو وہ کنوارے ہیں، یہ تعلقات قائم کیے، اب انہوں نے نکاح کر لیا ہے
تو ان کا یہ نکاح کرنا جو ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے تعلقات ایسی عورت سے ہیں کہ جو شادی شدہ عورت ہے، تو ظاہر ہے جب شادی شدہ عورت کے ساتھ کسی کے مراسم ہوں گے، اب اگر اس شوہر نے پہلے والے نے چھوڑ بھی دیا تو اب یہ شخص جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے، تعلقات قائم کیے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اب اس سے کے ساتھ یہ شادی نہیں کر سکتا، عقد نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے تو اس کے لیے یہ حرام ہو گئی ہے. ہاں اگر شادی شدہ نہ ہو، اس صورت میں اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی عمل کر لیا گیا اور بعد میں نکاح کر لیا گیا تو وہ تو نکاح ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ تعلق نامشروع جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ گناہ عظیم ہیں اور اس کی توبہ استغفار کرنی چاہیے. جی رانا یاسر صاحب کو جواب مل گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہا. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جب بچے کوئی اس نے کیا پوچھنا ہے. یہ بعض لوگ خام خواہ تنگ بھی کرتے ہیں، بچوں کو پکڑا دیتے ہیں ٹیلی فون. تو اگر کوئی سوال واقعاً ہے تو بڑے کو کرنا چاہیے، چھوٹے بچوں کو تو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. جی جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ فرسٹ آف آل تو اس کا موضوع جو ہے وہ تقلید اور اجتہاد ہے. اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہونے چاہیے. اور آف کورس یہ جو ٹاپک ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ جس کے اوپر بچے جو ہیں وہ سوال کریں. یہ تو بڑوں کا کام ہے جو عاقل البالغ ہیں، جن کے اوپر یہ فرض اور لازم ہے کہ وہ تقلید کریں. ان کا کام ہے کہ وہ سوالات کریں کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، کیسے کی جاتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوالات کریں، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ مکمل طور پہ صریحی طور پہ علم کو سیکھنا ہونا چاہیے. ابھی ہم ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو. کی تقلید کر رہے تھے، اب وہ مجتہد وفات پا گئے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کے بعد جو بڑے مجتہد عالم جس کو کہتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان کے فتوے کو دیکھیں گے. اگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جن مسائل میں انسان نے کسی کی تقلید کی ہوئی ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں تو باقی مسائل میں بھی ان کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو انہی کے اس فتوے کے مطابق وہ اپنے مجتہد جو وفات پا گئے ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے. پس وفات یافتہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، لیکن جب نئی تقلید کسی نے کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ زندہ مجتہد ہو. جی قبلہ بہت شکریہ. اور محمد بھائی آپ کا بہت شکریہ بلیک بن سے ہمیں کال کرنے کا. جی ایک نیکسٹ کالر ہے قبلہ. جی السلام علیکم. میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. قبلہ جی تعظیم نقوی آپ نے فرمایا. ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. میرے 2 سوال تھے تو آلموسٹ ایک سوال کا تو قبلہ نے پچھلے جواب میں پورا مکمل جواب دے دیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو جدید مسائل ہیں اور صرف ان مسائل کے متعلق جو زندہ جو ہے مجتہد اس کی تقلید ضروری ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. تو آلموسٹ قبلہ نے اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال میرا جمعے کی نماز کے متعلق کہ اب مختلف مجتہدین کا جمعے کی نماز کے متعلق کیا خیال ہے. ایک بات. دوسرا، جب ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نیت جو بھی ہو قرات کر رہا ہوتا ہے، پیش امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب ظہر ہوتی ہے تو پیش امام صرف بسم اللہ بآواز بلند پڑھتا ہے اور قاری جو ہے باقی پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دوسری صورتیں پڑھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں اگر پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی بسم اللہ دوبارہ پڑھنی چاہیے یا جو پیش امام نے بسم اللہ پڑھی ہے وہ اس کے بعد میں صرف قرات شروع کر سکتا ہوں؟ یہ 2 سوال سے بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. قبلہ آپ نے سوالات سن لیے. جی تو پہلے کا تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. یہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جمعے کے متعلق یہ ہے کہ جب وقت کے امام معصوم جو ہیں وہ اگر حاضر ہوں تو اس وقت تو جمعے کی نماز پڑھنی واجب ہے، لیکن امام زمانہ